احل اللہ البیع تجارتاً عن تراس۔ حق کا ذکر ہو رہا تھا۔ حق، حکم اور ملک، ان کے درمیان فرق بیان کرنا ہے۔ حق کے لیے ذکر کیا گیا تھا کہ اس کے 6 قسمیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو ایسا حق کہ نہ اسقاط کو قبول کرتا ہے نہ نقل کو۔ دوسرا ایسا حق جس کا اسقاط جائز ہے، نقل قبول نہیں کرتا۔ تیسرا ایسا حق کہ جس کا اسقاط بھی جائز ہے اور انتقال بھی بالموت ہو جاتا ہے۔ چوتھا ایسا جس کا نقل جائز ہے بے عوض۔ پانچواں ایسا جس کا اسقاط بھی جائز ہے اور نقل بھی جائز ہے لا بے عوض۔ چھٹا الفاظ کے لحاظ سے محل شک ہے کہ آیا اس کا اسقاط، نقل، انتقال ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان 6 معنی اور 6 اقوال کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حق کا ایسا معنی جو عام ہے، شامل ہے ملک اور حکم کو بھی، جیسے حق اللہ علی عبادہ، اللہ کا حق بھی ہے، اللہ کا ملک بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ اسی طرح حق الراعی علی الرعیہ، حق الرعیہ علی الراعی۔ ایک معنی خاص ہے جو مقابل ہے ملک کے، وہ ہے کہ سلطنت کسی فعل پر، حق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تسلط حاصل ہے کسی فعل پر، خواہ اس کا تعلق عین کے ساتھ ہو یا شخص کے ساتھ ہو۔ اب اس کے جو ہے آثار وہ علی سبیل من الخلف 3 ہو سکتے ہیں۔ ایک جواز اسقاط، ایک جواز انتقال اور دوسرا جواز نقل بے عوض یا بلا عوض۔ گویا 6 حصوں کو، 6 معنی کو اب 3 میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ آیا اسقاط جائز ہے، انتقال جائز ہے بے ارث وغیرہ، نقل بے عوض یا بلا عوض جائز ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے امور ہیں وہ ان میں سے کسی ایک میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، جواز نقل بے عوض یا بلا عوض، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق نہیں ہے بلکہ وہ گویا کہ کیا بن جائے گا، حکم بن جائے گا، جیسے ولایت والد علی ابن ہی۔ جائز ہے ولد کے مال میں تصرف، البتہ آیا مراعات مصلحت مستحب ہے، واجب ہے، یہ ہے، لیکن وہ تصرف کر سکتا ہے مال والد میں۔ اور دوسرا تھا تمتع بالزوجہ۔ تو یہ حق اس وقت کیا ہو جائے گا؟ حق وہ ہے کہ جس کا اسقاط جائز ہو یا انتقال قہری جائز ہو یا نقل جائز ہو بے عوض بلا عوض۔ یہ حق کی قسمیں ہیں۔ ملک کیا ہے؟ سلطنت ہے مال پر، اور جس کی وجہ سے نقل و انتقال ہو سکتا ہے مال کا، بلکہ وہ اعراض بھی کر سکتا ہے اپنے مال سے۔ اعراض کر لے تو حق بن جائے گا، باقی جو ہے وہ ملک بنے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہو جس میں یہ آثار نہیں پائے جاتے، نقل و انتقال نہیں ہے، یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو پھر گویا کہ کیا کہیں گے؟ حکم کہیں گے۔ یہ وہ ملک جو ہے وہ نہیں کہلا سکے گا۔ تو گویا بحسب تصور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے 6 معنی ہو سکتے ہیں۔ مقام ثبوت میں بھی 7 قسمیں اس کی ہو سکتی ہیں حق کی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اسقاط کو بھی قبول کرتا ہو، نقل کو بھی قبول کرتا ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ
اسقاط کو قبول کرتا ہو فقط، تیسری قسم یہ ہے کہ وہ نقل کو قبول کرتا ہو فقط، چوتھی قسم یہ ہے کہ انتقال ہو سکتا ہو اس کا فقط، پانچویں قسم یہ ہے کہ اسقاط اور نقل دونوں کو قبول کر سکتا ہو، اور چھٹی قسم یہ ہے کہ اسقاط اور نقل، پانچویں قسم میں نہیں تھا، چھٹی قسم میں جو ہے وہ اسقاط اور انتقال کو قبول کر سکتا ہو، ساتویں قسم یہ ہے کہ وہ نقل اور انتقال کو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہم نے 7 معانی ذکر کیے ہیں ثبوت کے لحاظ سے، اصل یہی ہے کہ ان کے مصداق بھی ہیں یا نہیں، یعنی ان کی مصداق ہمیں مل سکتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس کا اسقاط جائز ہے، اس کا نقل جائز ہے، اس کا فلاں جائز ہے، اس کا فلاں جائز ہے، لذا ہر آدمی کو اس کے لیے باقاعدہ فحص کرنا ہوگا، تتبع کرنا ہوگا کہ آیا ان کے کوئی مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یہ فقط یہ ہے کہ ایک تصور ہے، آپ نے اس کا ذکر کر دیا ہے، یا مصداق ہیں مشکوک ہیں، بلکہ بعض مصداق یقیناً مشکوک ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ حق ہے یا حکم ہے۔ تو ہمیں مقام اثبات اور مقام ثبوت کو خلط نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں باقاعدہ تلاش کرنا چاہیے کہ مقام ثبوت میں جب ہم نے حق کی 7 قسمیں کی ہیں، آیا اس کے مسقات مصادیق بھی ہیں یا نہیں۔ مقام اثبات میں اس وقت ہم دیکھیں گے تو بعض ایسے ہیں جن کے مصداق ہی نہیں ہے، مثلاً ما یقبل الانتقال بالموت لعلہ یقبل النقل بغیرہ، اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ موت کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو نقل بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ موت کی وجہ سے تو وہ ارث کے طور پر آ جائے تو نقل نہ ہو سکتا ہو، یہ نہیں، کیونکہ موت کی وجہ سے جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں عام طور پر نقل میں بھی ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اصل اب اس وقت مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، مقام اثبات میں ہم نے کہا اس کی 6 قسمیں ہیں، مقام ثبوت میں حق کی 7 قسمیں ہیں، اب ان کے مصادیق بھی تلاش کرنے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جس وقت ہمیں شک ہو یہ حق ہے یا حکم ہے یا ملک ہے، قابل اسقاط ہے قابل اسقاط نہیں، اس وقت دیکھا جائے گا اصل قاعدہ کلیہ کیا ہے۔ اصل قاعدہ کلیہ اسقاط ہوتا ہے، نقل ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، تاکہ اس کو ہم بنیاد بنائیں اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ باقی چیزوں کو وہ گویا کہ کیا کرے، تسلیم کرے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل جو ہے جس کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں وہ اصل مقتضی اصول کیا ہے کہ ہم ان میں سے کس کو اہمیت دیں اور کون اسقاط اور نقل کو قبول کر سکیں۔